کریم اللهم صل على محمد النبی الأمی وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ گزشتہ جمعہ روزے کے حوالے سے ابتدائی کچھ مسائل جن کا ذکر ہوا تھا، وہ چیزیں جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، پھر وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے صرف قضا لازم آتی ہے۔ آج وہ چیزیں کہ جن سے روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، قضا اور کفارہ دونوں لازم آتے ہیں، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ وہ چیزیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ان میں سے یعنی بعض ایسی چیزیں جو عموماً لوگ اس سے غافل ہیں، جیسے الٹی سے، گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا، تفصیلی بات ہوئی ہے، الٹی سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ صرف دو صورتوں میں الٹی سے روزہ ٹوٹتا ہے، کوئی جان بوجھ کے قصداً الٹی مرتبہ الٹی کرے، باہر پھینک رہا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے سرا، ڈرپ کے ساتھ روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ بلا ضرورت ڈرپ لگانا وہ مکروہ ہے، کہ اگر کوئی ضرورت نہیں ہے پیٹ بھرنے کے لیے لگا رہا ہے تو اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اب آتے ہیں وہ چیزیں کہ جن سے روزے کے اندر صرف روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی تھیں کہ غلطی سے کوئی کھا پی گیا، پانی حلق سے نیچے اتر گیا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب وہ چیزیں جن سے قضا کفارہ دونوں لازم آتے ہیں، کوئی شخص جو بالغ ہے، مرد یا عورت، جان بوجھ کے علم کے اندر ہوتے ہوئے اسے پتہ تھا رمضان ہے، روزہ ہے، قصداً اس نے کچھ کھا پی لیا، ایسی چیز کھائی پی کہ جس سے بدن کو راحت ملتی ہے یا پیٹ بھرتا ہے، فروٹ، چائے، کھانا پینا وغیرہ، یہ ساری چیزیں اگر جان بوجھ کے کر لیا، نہ صرف یہ روزہ ٹوٹ گیا بلکہ اس کے بدلے میں ایک روزے کی قضا بھی کرے گا اور 60 روزے مسلسل رکھے گا، یہ اس کا کفارہ ہے۔ حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کا روزہ چھوڑ دے اور باقی اگر پورے سال بھی وہ روزے رکھ لے تو وہ سال کے جو روزے ہیں وہ رمضان کے روزے کے جو برکات ہیں، اس کی جو فضیلت ہے، اس کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو اب اگر کسی نے جان بوجھ کے کچھ کھا پی لیا یا گھر والی سے صحبت کر لی، روزہ ٹوٹ گیا، قضا اور کفارہ دونوں لازم آئیں گے۔ لیکن اگر کوئی شخص کوئی ایسی چیز کھا جائے جس سے بدن کو راحت یا پیٹ نہیں بھرتا، مثلا کوئی کنکر نگل گیا، اب چونکہ روزہ تو ٹوٹ جائے گا لیکن قضا آئے گا، کفارہ اس پہ لازم نہیں ہوگا، کیونکہ کنکر اس سے بدن کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ اسی طرح اگر کوئی راستے پہ جاتے ہوئے دھواں نگل گیا، کوئی دھواں تھا، اگربتی کسی نے لگائی ہوئی تھی یا اور کوئی دھواں جان بوجھ کے قصداً نگل گیا، حلق سے نیچے چلا گیا، روزہ ٹوٹ گیا، لیکن اس پہ قضا کفارہ نہیں ہے، صرف ایک روزے کی قضا لازم آئے گی۔ البتہ اگر کوئی سگریٹ پی لے، جان بوجھ کے سگریٹ روزے میں اس نے پی لیا تو اس پہ قضا بھی آئے گا اور کفارہ بھی آئے گا، کیونکہ سگریٹ کے جو عادی لوگ ہوتے ہیں ان کے بدن کو اس کے ذریعے راحت ملتی ہے، تو اس لیے اس سے قضا اور کفارہ دونوں لازم آئیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اگر اپنا تھوک نگل جائے، اپنے تھوک کا مطلب یہ ہے کہ منہ سے، اگر منہ کے اندر تھوک ہے جب تک کوئی جمع کرے نگلے، اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر کسی نے منہ سے تھوک باہر نکل آیا، باہر لگا ہوا تھا ہونٹ کے اوپر یا انگلی پہ، انگلی منہ میں رکھی، اس کے اوپر تھوک لگ گیا اور دوبارہ وہی انگلی منہ میں رکھ کے اس تھوک کو نگل گیا، اس کے اوپر قضا آئے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن کفارہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنی گھر والی کا تھوک یا اپنے شیخ کا، اپنے محبوب کا جس سے اسے محبت ہے، کسی اللہ والے کا، کسی بزرگ کا، اس کا تھوک تبرکاً نگل جائے تو اس سے قضا اور کفارہ دونوں لازم آئیں گے۔ اور اس کی وجہ اکثر چونکہ نوجوان ہیں، بڑے ہیں، وہ سمجھتے ہیں۔ آگے یہ ایک باب ہم سے رہ گیا تھا جو ضروری چیزیں تھیں، بعد میں انشاءاللہ مسائل کی نشست بھی ہوگی، جس ساتھی کے ذہن میں کوئی بات ہو پوچھنا چاہتے پوچھ سکتے ہیں۔ سحری کا ذکر ہے، سحری کے بارے میں یاد رکھیں، حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر انعام ہے۔ امت محمد سے پہلے جتنی امتیں تھیں سب پہ روزے فرض تھے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک، لیکن کسی بھی امت کے اندر سحری کا وجود نہیں تھا، یعنی صبح کی اذان سے پہلے کھانے کا یہ تصور نہیں تھا، ان کے لیے جائز نہیں تھا۔ جیسے ہی وہ ایک مرتبہ سو گئے، اب ان کا روزہ شروع ہو جاتا تھا مغرب سے لے کے دوسرے دن مغرب تک۔ فرمایا کہ سحری میں برکت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
یہ امت محمد کو عطا کی ہے، سحری کبھی نہ چھوڑو۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ کے فرشتے، اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں، اور 17 صحابہ کرام سے سحری کی فضیلت کے احادیث منقول ہیں۔ اس کی بہت ساری حکمتیں حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے لکھی ہیں، لیکن چلیں اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے جو ابو داود کے اندر موجود ہے، اور عموماً لوگ اس سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے۔ اس دن میں نے دیکھا یہ سلام 360 ایک اپلیکیشن ہے، اور اس کا جو بنانے والا ہے وہ چونکہ غیر مقلد اہل حدیث ہے، تو انہوں نے اپنے مطلب کے لیے بہت ساری احادیث کا غلط ترجمہ کیا ہے۔ بہت سی آسان مثال میں آپ کو دیتا ہوں، ابھی حدیث کا نمبر تو مجھے یاد نہیں ہے، غالباً 35 کچھ ہے۔ حدیث مبارکہ مشہور ہے، آپ اردو میں سرچ کریں۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر اذان ہو رہی ہو، تم میں سے کسی کے ہاتھ میں گلاس ہو، اسے چاہیے وہ پانی پی لے۔ اب یہ حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، ابو داود کے اندر موجود ہے، لیکن جو اہل حدیث حضرات ہیں غیر مقلدین، انہوں نے اس میں کیا تعریف کی؟ انہوں نے اس حدیث کے ترجمے میں لکھا کہ اگر فجر کی اذان ہو رہی ہو اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں گلاس ہو تو وہ پانی پی لے۔ اب باقاعدہ سوشل میڈیا پہ میں ابھی آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں، باقاعدہ انہوں نے یعنی ایسے وہ بنا کے چارٹ بنا کے اس کو نشر کیا ہے کہ سحری کے اندر توسع ہے، سحری میں وسعت پائی جاتی ہے، سحری کے اندر وسعت پائی جاتی ہے، اور نیچے یہ حدیث لکھی ہے۔ اب حدیث کے اندر فجر کا لفظ ہی نہیں ہے، انہوں نے اپنی طرف سے فجر کا لفظ اس میں ایڈ کر دیا، غلط ترجمہ کر دیا۔ اب حدیث بالکل ٹھیک ہے۔ حدیث کا مطلب کیا ہے؟ حدیث کا مطلب یہ ہے، علماء کرام نے بہت سارے اس کے مطالب لکھے ہیں۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 اذانیں ہوتی تھیں، ایک تہجد کی اذان، ایک فجر کی اذان، اب بھی حرمین میں ہوتی ہے۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کی اذان دیتے تھے، حضرت ابن ام مکتوم فجر کی اذان دیتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ اگر تہجد کی اذان ہو رہی ہو، حضرت بلال اذان دے رہے ہوں، تو اس وقت تم میں سے کوئی پانی پینا چاہتے ہے تو پی لے، کیونکہ وہ تہجد کا وقت ہے، فجر کا وقت ابھی شروع نہیں ہوا۔ بعض علماء نے لکھا چونکہ حدیث کے اندر فجر کا لفظ ہی نہیں ہے ہر اذان کے بارے میں، مطلب یہ ہے کہ اذان کا ادب و احترام تو یہ ہے کہ اذان کے وقت کھانے پینے سے اجتناب کرنا چاہیے، لیکن کسی کو پیاس لگی ہے، ہاتھ میں گلاس ہے، ظہر عصر یا مغرب کوئی بھی اذان ہو رہی ہے، اس کو اجازت ہے کہ وہ پانی پی لے۔ تو فجر میں خاص طور پہ یہ خیال کریں کہ جو اذان کا وقت ہے اس سے کم از کم 5 منٹ پہلے آپ کو روزہ بند کر لینا چاہیے، سحری کر لینی چاہیے۔ اگر اذان ہو رہی ہے، کسی نے پانی پی لیا، کچھ کھا پی لیا، اس کا روزہ نہیں ہوا، اس کے اوپر اس روزے کی قضا کرنا لازم ہے، کیونکہ فجر کی اذان ہوتی ہے رات ختم ہونے کے بعد، جب فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور روزے کے لیے ضروری ہے کہ فجر سے پہلے پہلے آپ روزہ بند کر لیں۔ سحری کا جو مستحب وقت ہے وہ رات کا آخری چھٹا حصہ ہے، اور بغیر سحری کے بھی روزہ ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی اگر کسی کی آنکھ نہ کھلی، فجر کی اذانوں کے وقت اٹھا کیا کرے؟ روزہ رکھے گا، روزہ اس پہ لازم ہے، ضروری ہے، اور بغیر سحری کے بھی روزہ ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ وہ سحری میں کوتاہیاں کرتے ہیں، اور اس قسم کی کوتاہیاں عموماً ہوتی ہیں، یعنی فجر کا وقت بالکل شروع ہو چکا ہے، اذان کا وقت ہے، کھا پی رہے ہیں، یا بچوں کو کہتے ہیں کہ ابھی اذان ختم نہیں ہوئی، آپ پانی پی لیں، تو اس سے روزہ نہیں ہوتا، اس کی قضا لازم ہے۔ افطار کا جو مستحب وقت ہے اس میں تعجیل ہے، جلدی، جیسے ہی اذان کا وقت ہو جائے، اذان ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، آپ افطار کر سکتے ہیں۔ اذان ہوتی ہے مغرب کی نماز کے لیے، آپ نے دیکھ لیا، نقشہ آپ کے پاس موجود ہے، صحیح نقشہ ہے، اس کے مطابق جیسے ہی وقت ہو گیا، مثلا اگر آج 6:03 یا 4 پہ ہے، 6:04 ہو گئے، ابھی اذان نہیں ہوئی، آپ نے روزہ توڑ دیا تو آپ کا روزہ ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اگرچہ اذان بعد میں ہو۔ مغرب کی افطار کے وقت عموماً ہم دعا پڑھتے ہیں، اور اکثر لوگ جو اس میں اضافہ کرتے ہیں، حالانکہ علماء نے لکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مبارک کلمات ہیں ان میں اضافہ نہیں کرنا چاہیے، جس طرح حدیث میں الفاظ آ چکے ہیں وہی الفاظ کہنے چاہیے۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہم لک صمت
وعلی رزقک افطرت، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ ہمارے ہاں عموماً اس میں اضافہ کیا جاتا ہے اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ یہ کسی حدیث میں نہیں ہے۔ حدیث یہاں میں نے درج کی ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ حدیث مبارکہ ہے ابو داود کے اندر، ابو داود 2358 نمبر ہے اس کا، جبکہ وہ جو دعا ہے وہ کسی حدیث میں نہیں ہے، علماء نے لکھا وہ واجب الترک ہے۔ تو شروع میں یہ دعا، اور جب آپ کچھ کھا پی لیں، کھجور آپ نے کھا لی، پانی پی لیا، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ۔ یہ حدیث مبارکہ بھی ابو داود کے اندر موجود ہے۔ آگے روزے کے مکروہات ہیں، وہ چیزیں جن سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ تو روزے کے مکروہات میں سے سب سے پہلی جو چیز ہے، دن کے اوقات میں دنداسا لگانا یا ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا، برش جس کے ساتھ پیسٹ بھی لگی ہو، یہ استعمال کرنا مکروہ ہے۔ لیکن کب؟ تب تک اگر کسی نے دنداسا استعمال کیا، اس کا ذائقہ حلق سے نیچے نہیں اترا، روزہ مکروہ ہے۔ ٹوتھ پیسٹ استعمال کر لیا، حلق سے نیچے ذائقہ نہیں اترا، روزہ مکروہ ہو گیا۔ لیکن اگر حلق سے نیچے ذائقہ اتر گیا، روزہ ٹوٹ چکا ہے، اس روزے کی قضا کرنا لازم ہے۔ اس لیے دن کے اوقات میں ٹوتھ پیسٹ، دنداسا وغیرہ سے اجتناب کرنا چاہیے۔ سحری کے وقت آپ آخر میں کھانا کھا کے ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کر لیں، اس کا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ آپ کے منہ میں جو ذرات ہوں گے وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ روزے کے اندر نوجوان میاں بیوی ہیں، آپس میں لیٹنا یا بوس و کنار کرنا، اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ بلا عذر کوئی چیز چکنا، منہ میں ڈالنا، تو اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی مجبوری ہے کسی خاتون کی، بچے کو کھلا رہی ہے، گرم سرد معلوم کر رہی ہے، یا نمک اور مرچ کے بارے میں معلوم کر رہی ہے، تو اس کے لیے گنجائش ہے۔ غیبت کرنا گناہ کبیرہ اور حرام ہے، لیکن رمضان میں کرے گا تو جہاں گناہ کا ارتکاب کیا، گناہ کبیرہ کا، اس کا گناہ الگ ہوگا، لیکن ساتھ ساتھ اس کا روزہ بھی مکروہ ہو جائے گا۔ روزے کی جو برکات انوارات ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ روزے میں کسی کو خون دینا جائز ہے، لیکن ایسے شخص کے لیے کہ جو کسی اور کو خون دے گا، ڈر ہے کہ بھئی خود اس کے بدن میں کمزوری واقع ہو جائے گی، روزہ توڑنا پڑے گا، ایسے شخص کے لیے کسی کو خون دینا مکروہ ہے۔ باقی اگر کوئی جوان ہے، نوجوان ہے، وہ اگر خون دیتا ہے تو خون دینے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ منہ میں تھوک جمع کر کے اس کو نگلنا مکروہ ہے۔ بلا عذر طاقت کے لیے ڈرپ لگانا، یہ بھی مکروہ ہے۔ ناک یا منہ میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرنا، بار بار زیادہ کلی کرنا، اس میں مبالغہ کرنا، یا ناک میں پانی ڈالنے کے اندر مبالغہ کرنا۔ اگر حلق سے پانی اتر گیا روزہ ٹوٹ جائے گا، حلق سے پانی نہیں اترا ویسے مبالغہ کر رہا ہے تو اسے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ غسل جنابت میں تاخیر کرنا، اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ کوئی شخص وہ ناپاکی کی حالت میں اس نے روزہ رکھا، چونکہ روزہ تو جائز ہے سوائے خواتین کے جو حیض و نفاس کی حالت میں ان کا روزہ نہیں ہوتا، لیکن اس کے علاوہ اگر جنابت کی حالت میں کوئی خاتون یا مرد تو جنابت کی حالت میں روزہ رکھ سکتا ہے، روزہ ہوتا ہے، لیکن فوراً جیسے ہی اذان ہو گئی تو اسے چاہیے فوراً غسل کر لے۔ روزے میں کوئی ایسا کام کرنا کہ جس سے کمزوری واقع ہونے کا خدشہ ہو، وزن اٹھا رہا ہے، ڈر ہے کہ بھئی زیادہ وزن اٹھائے گا تو روزہ توڑنا پڑے گا، پیاس بھوک کی وجہ سے، سخت گرمی کی بنا پہ، تو ایسے کام سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو روزے کے اندر مستحب ہیں، بہتر ہیں۔ مثلا اس میں کیا ہے کہ افطار میں جلدی کرنا، جلد افطار کرنا مستحب ہے۔ کھجور یا چھوارے سے افطار کرنا مستحب ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے لکھا ہے، فرماتے ہیں چونکہ انسان سارا دن بھوکا اور پیاسا ہوتا ہے، تو جب یہ کھجور سے افطار کرتا ہے، میٹھی چیز سے افطار کرتا ہے، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بدن کی جو ضرورتیں ہوتی ہیں وہ فوراً پوری ہو جاتی ہیں، اور بدن چاہتا بھی ہے میٹھی چیز کو، تو اس لیے کھجور یا چھوارے سے افطار کرنا یہ سنت بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ طاق 1، 3 یا 5 کھجوریں، بعض اطباء نے، طبیبوں نے، ڈاکٹروں نے لکھا ہے کہ جو سارا دن روزہ رکھتا ہے اور شام کے وقت 3 کھجوریں سب سے پہلے کھا لیتا ہے، دن میں جتنی بھی اس کی انرجی ضائع ہوئی ہے، بدن میں کوئی کمزوری وغیرہ واقع ہوئی ہے، تو 3 کھجوروں کے ذریعے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ افطار کے وقت کی دعا پڑھنا یہ بھی مستحب ہے۔ اسی طرح رمضان کے دن کے اوقات میں
کہتے ہیں کہ زیادہ اوقات مسجد کو دینا، خلوت کو دینا، دوستوں کی مجالس کو چھوڑ دینا، سیکھنے سکھانے کی جو مجالس ہوتی ہیں اس کے اندر شرکت کرنا، یہ بھی سنت اور مستحب ہے۔ نفلی اعتکاف زیادہ سے زیادہ کرنا۔